شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نیم گرم دودھ میں چھوارے ڈال کر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت منہ سے اگر پانی آتا ہو تو جامن کی گٹھلی کا سفوف بنا کر کھانے سے پانی آنا بند ہو جاتا ہے۔ مغز، اخروٹ اور انجیر کو اکٹھا کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ جوڑوں اور ہڈیوں میں اکثر درد رہتا ہو تو انجیر گرم دودھ میں ڈال کر پیا کرو۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو لوبیا کی سبزی کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ صبح دیر تک سوئے رہنا دماغی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ نہار منہ 21 دانے کشمش کھا لیا کرو، زندگی بھر کوئی بھی جسمانی بیماری نہ ہوگی۔ ناشتے میں انجیر کا استعمال خون کو صاف کرتا ہے۔ لچی کا پھل کھانے سے ہاضمہ مضبوط ہوتا ہے۔ قبض پیشاب کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ تخم گاجر اور شکر پانی میں ملا کر پینے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے۔ دوپہر کے وقت کچا پیاز کھانا معدہ، بلڈ پریشر اور فالج کی بیماری سے بچاتا ہے۔ لونگ جلا کر اس کی راکھ کو دانت درد والی جگہ پر لگانے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ اگر رنگ سانولا ہو یا خارش والی مسئلہ ہو تو کچے تل کھانے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے اور خارش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر دمے کی مرض ہو تو منہ میں زیتون کا تیل اور ابلے پانی میں شہد ڈال کر پینا مفید ثابت ہوتا ہے۔ دھنیا اور مصری ملا کر کھانے سے جسم کی گرمی دور ہوتی ہے۔ اجوائن کی خوشبو سونگھنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ اگر آپ کو ٹھنڈ لگ جائے تو شہد کو نیم گرم کر کے چاٹنے سے آرام ملے گا۔ ٹماٹر اور دودھ مکس کر کے چہرے کا مساج کرنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آئی برو کو گھنا کرنے کے لیے روزانہ ان پر ناریل کا تیل لگایا کریں۔ گرم پانی کے بھاپ لینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر دانت ہلتے ہوں اور درد کرتے ہوں تو 1 چمچ شہد اور 1 چمچ دار چینی مکس کر کے کھایا کریں۔ دانت ہلیں گے نہیں اور مضبوط ہو جائیں گے، درد بھی نہیں ہوگا۔ لوبیا کے دانے پیس کر چہرے پر لیپ کرنے سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے۔ جن کو شوگر کا مرض ہو جائے وہ کریلے زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کریلے کا استعمال نہایت ہی مفید ہے۔ چوکڑی مار کر کھانا کھانا بیماری پیدا کرتا ہے۔ ہمیشہ گھٹنے کے بل بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ جو لوگ زیادہ نہاتے ہیں وہ کم بیمار ہوتے ہیں۔ اندھے لوگوں کی یادداشت عام لوگوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اگر آنکھوں سے پانی نکلنے لگے تو ٹھنڈے پانی کی کلیاں کریں اور ارکے گلاب کا استعمال کریں۔ مولی کے استعمال سے معدہ تندرست رہتا ہے۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی سے پرہیز کریں اور زیادہ سے زیادہ دال کا استعمال کریں۔ نہار پیٹ پانی پینے سے آپ کا معدہ ہمیشہ صاف رہے گا۔ اگر شوگر سے بچنا ہے تو کولڈ ڈرنکس کا استعمال کم کرو۔ دہی کا استعمال آنتوں کے لیے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ سونف والا دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ رات کے وقت چاول استعمال مت کریں، آپ کو نیند نہیں آئے گی اور نیند نہ آنے کی بیماری لگ جائے گی۔ زیادہ چاولوں کے استعمال موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ کو نیند نہ آتی ہو تو گرم دودھ اپنی آنکھوں پر لگاؤ، نیند جلدی آئے گی۔ آدھے سر کا درد ہو تو انگور کے جوس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ کھانے کے بعد پانی پینے والے لوگوں کا رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا جسم ہر وقت ٹھنڈا سا رہتا ہے، اس کے اندر خون کی کمی ہے۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کچے دودھ کا استعمال کرو۔ قبض ہو، گیس ہو یا اپھارا ہو، گنے کا رس اس میں بہت مفید ہے۔ جوڑوں یا گھٹنوں کا درد ہو، ایلو ویرا کھاؤ، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ صبح کو دہی کھانے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ سفید آٹے کی روٹی کھانے سے معدہ کمزور ہوگا۔ گندم کے آٹے کی روٹی کھاؤ، معدہ فٹ رہے گا۔ بخار میں کمی نہیں آ رہی ہو تو فوراً چاولوں کا ابلا ہوا پانی پیو، بخار میں آرام آئے گا۔
چہرے پر رات کو مکھن کا لیپ کرنے سے چہرے کی جلد نکھر جاتی ہے۔ کالی مرچ دودھ میں ڈال کر پی لی جائے تو بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ پانی میں سونف شامل کر کے پینے سے معدے کی گرمی سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے۔ گرم پانی پینے سے بواسیر اور قبض نہیں ہوگی۔ ملٹھی دودھ کے ساتھ کھائی جائے تو مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر تھکاوٹ ہونے لگے تو بھینس کا کچا دودھ پینے سے بدن میں دوبارہ چستی آ جائے گی۔ ٹھنڈا پانی پی کر سونے سے احتلام نہیں ہوتا۔ جو عورت حاملہ ہے وہ کھیرے زیادہ کھائے تو بچے کے سر کے بال سیدھے آتے ہیں۔ دماغ تھک جائے تو میٹھے آلو ابال کر کھاؤ، دماغ چست ہو جائے گا۔ دیسی مرغی کا گوشت کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ فریدہ کا بیٹا اور بہو اس کے ساتھ تعاون نہ کرتے تو اپنی بیٹی کا پیٹ پالنے کے لیے بھیک مانگ کر گزارا کرتی تھی۔ کچھ دن گزرے تو فریدہ کو پیٹ میں درد ہونے لگا اور وہ ساری رات درد سے تڑپتی رہتی تو بہو کہتی، اماں ناٹک کرتی ہے، اور جب فریدہ کا پیٹ پھولنے لگا تو بہو بولی، اماں کے پیٹ میں گناہ پل رہا ہے، اور پھر بیٹے نے تیش میں آ کر اماں کو بالوں سے پکڑ کر نکال دیا، اور تڑپتی ماں کو دیکھ کر بیٹی اسے سرکاری ہسپتال لے گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد بیٹے کو ہسپتال سے فون آیا۔ جب وہ وہاں پہنچا اس کی روح فنا ہو گئی، کیونکہ فریدہ مغرب کی نماز پڑھ کر جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اشتہا انگیز خوشبو نے اس کی بھوک اور بڑھا دی۔ اس نے بے ساختہ بائیں جانب سامنے کچن کی جانب دیکھا، جہاں پر اس کی بہو کلیجی بھون رہی تھی۔ مثالے دار کلیجی کی خوشبو سونگھ کر تو جیسے اس کے منہ میں پانی آیا۔ کتنا عرصہ ہو چکا تھا اسے یہ گوشت کلیجی کھائے ہوئے۔ اسے تو یاد بھی نہیں تھا کہ آخری بار اس نے کب گوشت کھایا تھا، اور وہ تو ان سب کا ذائقہ بھی بھول چکی تھی۔ اس کی للچائی ہوئی نظر کچن کی جانب ڈالی تو اس کی بہو جو کھانا بنانے میں مگن تھی، ساس کو جب اپنی جانب متوجہ دیکھا تو ماتھے پر بل پڑ کے وہیں پر سب چھوڑ کر کچن سے باہر آئی اور کمر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، یہ کیا ٹکر ٹکر دیکھ رہی ہو؟ کیا کھانے پر نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ جس طرح سے تم دیکھ رہی ہو مجھے لگتا نہیں کہ میرے بچوں اور شوہر کو یہ ہضم ہونے والا ہے۔ فریدہ نے جب یہ سنا تو فوراً ہڑبڑا کر نظریں پھیر گئی اور کہنے لگی، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس میں تو ویسے ہی دیکھ رہی تھی، مگر بہو تو شاید بغیر وجہ کے ہی شور مچانا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ اس نے وہیں پر ہنڈیا کا چمچہ اٹھائے فریدہ کو باتیں سنانا شروع کی اور کہنے لگی، خبردار جو میرے شوہر کی کمائی پر اور اس کے کھانے پر نظر رکھی، تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں کہ تم یہ سب کچھ کھا سکو۔ فریدہ کی بڑی بیٹی نے جب اپنی بھابھی کو ماں کے ساتھ اس قدر سے بدتمیزی کرتے دیکھا تو کمرے سے باہر نکل آئی اور غصے سے کہنے لگی کہ بھابھی کیوں بغیر بات کے شور مچا رہی ہیں؟ کیا اب ہم لوگ اپنی آنکھیں بھی بند کر لیں؟ کیا آپ کی طرف ہم دیکھ بھی نہیں سکتے؟ آپ کا کھانا آپ کو ہی مبارک ہو، ہمیں یہ ذلت بھرا کھانا چاہیے بھی نہیں۔ ہمارے پاس جو ہے ہم اس پر شکر ادا کریں گے، آپ تو شور ایسے مچا رہی ہیں جیسے میکے سے سب کچھ لے کر آئی ہیں۔ یہ مت بھولی یہ ساری کمائی جس پر آپ راج کرتی پھر رہی ہیں، یہ سب کچھ میرے بھائی کا ہے۔ ابھی یہ سب باتیں چل رہی تھی کہ تبھی میمونہ کا شوہر اور فریدہ کا بیٹا گھر میں داخل ہوا۔ اس نے جب اپنی بہن کو تڑح کر اپنی بیوی سے بات کرتے دیکھا، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسے لگا تھا جیسے اس کی بیوی انتہائی معصوم اور مظلوم ہے، اور اس کی ماں اور بہنیں ہمیشہ کی طرح اس کی بیوی کے ساتھ تلخ کلامی کر رہی ہیں۔ اور وہ غصے سے آگے بڑھا اور کہنے لگا، آج کس بنا پر میری بیوی کے ساتھ تم لوگ جھگڑ رہی ہو؟ کیا بگاڑا ہے آخر اس نے تم لوگوں کا؟ تھوڑی دیر کے لیے اسے تم لوگوں کے پاس چھوڑ کر جاؤں تو تم لوگ یہ سب شروع کر دیتی ہو۔ فریدہ اور اس کی بیٹی تو لاجواب ہو کر ہکی بکی بیٹے کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر میمونہ جیت چکی تھی اور وہ دونوں ماں بیٹی ہار چکی تھی۔ دونوں خاموشی سے واپس کمرے میں جا کر بیٹھ گئے، جبکہ میمونہ کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ دونوں میاں بیوی اور بچے مثالے دار بھنی ہوئی کلیجی مزے اور چٹخارے لے کر کھانے لگے، جبکہ یہ دونوں ماں بیٹی کمرے میں بیٹھی سسک رہی تھی۔ انہیں تو کسی نے پوچھا بھی نہ تھا کہ فریدہ رونے لگی۔ سامنے دیوار پر لگی ہوئی اس کے شوہر کی تصویر تو اسے مزید رونے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ بیٹی کے سینے سے لگ کر کہنے لگی کہ کاش تیرے ابا زندہ ہوتے تو ہم پر یہ وقت کبھی نہ آتا۔ عورتیں بیٹا مانگتی ہیں تاکہ وہ ان کا سہارا بنے، ان کی خاندان میں ناک اونچی رہے اور وہ بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے، مگر میرا بیٹا مجھ پر نعمت نہیں بلکہ زحمت بن کر آیا ہے۔ کیا ہر ماں کا بیٹا ایسے ہوتا ہے؟
جیسے کہ میرا ہے، ساری زندگی ان کو پال پوس کر اس مقام تک پہنچایا، پڑھایا لکھایا اور آج اس نوبت کو پہنچی ہیں، تو یہ بیوی کا ہو کر رہ چکا ہے۔ یہ سب دیکھنے سے پہلے میں مر ہی جاتی تو اچھا تھا۔ بیٹی نے جب یہ باتیں سنی تو وہ بھی اپنے آنسو پوچھتے ہوئے ماں کو سینے سے لگائے کہنے لگی کہ اماں ایسی باتیں مت کرو، جو کچھ بھائی ہمارے ساتھ کر رہا ہے کل اس کی اولاد بھی یہی سب کچھ کرے گی۔ تم دل پر مت لو، میں ہوں نا، ہم ہر مصیبت کا سامنا کریں گے، کسی نہ کسی دن تو بھائی کی آنکھیں ضرور کھلیں گی۔ مگر نہ جانے وہ دن کب آنے والا تھا۔ اس گھر میں 4 کمرے موجود تھے، تینوں پر ہی میمونہ نے قبضہ کر رکھا تھا، اور ایک کمرہ جس میں چند سال پہلے فریدہ کا شوہر اپنی بھیڑ بکریاں جو کہ اس نے بڑے شوق سے پال رکھی تھی ان کو باندھا کرتا تھا۔ اس کمرے میں اب فریدہ اور اس کی بیٹی رہ رہے تھے۔ بیٹے کی شادی کے بعد تو کچھ عرصے تک سب کچھ اچھا رہا، مگر دھیرے دھیرے میمونہ نے شوہر کو بھڑکانا شروع کر دیا اور پورے گھر پر اپنا قبضہ جما لیا۔ آخر بات اس حد تک بڑھ گئی کہ بیٹے نے کھری کھری سنا کر کہا کہ تم لوگوں کے خرچے اب نہیں اٹھا سکتا، تم لوگ بات بات پر میری بیوی کو تانے دیتے ہو، لہٰذا اب تم لوگ اپنا بندوبست خود ہی کر لو، میرے پاس اتنی رقم نہیں جو تم لوگوں پر لوٹاؤں۔ اس نے اپنی ماں اور بہن کو اس کمرے میں بھجوا دیا جہاں پر کبھی جانور باندھے جاتے تھے۔ ماں اور بیٹی کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ اسی سے گزارا کر رہی تھی، مگر اب دھیرے دھیرے وہ رقم بھی ختم ہونے لگی تھی۔ وہ وقت بھی آنے لگا جب فریدہ کے پاس سوائے کچھ آٹے کے کچھ بھی نہ بچا۔ وہ پورے دن میں صرف 2 روٹیاں پکایا کرتی، اور دونوں ہی ماں بیٹی تینوں وقت وہی روٹی آدھی آدھی کر کے کھاتی تھی تاکہ ان کا گزارا ہو جائے۔ کئی دنوں سے تو انہوں نے سالن کا ذائقہ تک نہیں چکھا تھا، مگر بیٹے کو پرواہ کہاں تھی، وہ تو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مرغ مسلم کھا رہا تھا۔ جبکہ فریدہ بالکل ہی پیسوں سے خالی ہو گئی تو سوچنے لگی کہ اب بیٹے سے کیسے پیسے مانگے، کیونکہ انہوں نے اپنا پیٹ تو بھرنا تھا۔ اسے آج تک کبھی اتنی جھجک اپنے بیٹے سے محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی کہ آج ہو رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ بیٹے سے کن الفاظ میں پیسے مانگے۔ آخر ہمت کر کے وہ اپنے بیٹے کے پاس چلی گئی۔ بیٹے نے ماں کو اپنے کمرے میں دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گیا، کہنے لگا کہ خیریت، اماں کیوں آئی ہو؟ فریدہ کچھ دیر تو تمہید باندھتی رہی، پھر کہنے لگی بیٹا میرے پاس پیسے نہیں رہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا، ہو سکے تو کچھ پیسے دے دو، ہمارا تو تمہارے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں، ہم اپنا الگ کھانا پکا لیں گے، مگر اس کے لیے کچھ رقم بھی تو ہونی چاہیے۔ میمونہ وہی موجود تھی، اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ تبھی فریدہ کا بیٹا کہنے لگا کہ میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، جو تھی وہ میں اپنے سودے سلف میں لگا چکا ہوں۔ ویسے بھی آپ کو یہ سب کچھ پہلے سوچنا چاہیے تھا، جب آپ میری بیوی پر ظلم کرتی تھی اور اس سے بلا وجہ لڑا کرتی تھی۔ فریدہ کی تو آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ بیٹے سے اتنے بے عزتی کروانے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی اور سوچنے لگی کہ اب وہ کیسے اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ بھرے گی۔ بیٹا تو بالکل ہی بیگانہ ہو چکا تھا، اس کے پاس تو نہ ایسا کوئی ہنر تھا اور نہ ہی اس کی بیٹی کوئی پڑھی لکھی تھی۔ جوان جہان بیٹی کل کو اس کی شادی بھی کرنی تھی، اور اب یہ سارے خرچے وہ کیسے پورے کرتی؟ ساری رات وہ کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی اور پھر بالآخر وہ ایک نتیجے پر پہنچی تھی۔ صبح صبح گھر سے باہر نکل گئے۔ اس نے انتہائی بسیدہ سا لباس پہن رکھا تھا اور جو چادر اوڑھ رکھی تھی وہ بھی پرانی سی تھی۔ وہ اس محلے کو چھوڑ کر دوسرے محلے میں چلی گئی اور پہلے پہر لوگوں کے گھروں کے دروازے کھٹ کھٹا کر اپنی مجبوری سنا کر پیسے لینے لگی۔ وہ جس بھی گھر میں جاتی اور بتاتی کہ میں بیوہ ہوں، جوان بیٹی ہے اور گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، ہم کئی روز سے بھوکے ہیں، خدا کے لیے ہماری کچھ مدد کر دیجیے۔ لوگ اس کے دکھڑے سنتے تو 150 روپے اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے، جسے لے کر وہ دعائیں دیتی واپس گھر چلی آتی۔ وہ اس کا پیسہ مانگنے کا پہلا دن تھا۔ وہ جس گھر میں گئی سب نے ہی اسے 50 روپے دے دیے۔ اس کے پاس 1500 روپے جمع ہو چکے تھے، جسے دے کر اس کے چہرے پر سکون آیا تھا۔ وہ دکان پر گئی اور کچھ راشن لے کر گھر چلی گئی۔ جب گھر واپس آئی تھی تو اس کا بیٹا اور بہو بھی اس وقت صحن میں ہی موجود تھے۔ جب انہوں نے ماں کے ہاتھ میں سودا دیکھا تو اچنبھے سے ماں کو دیکھنے لگا، پھر فریدہ سے کہنے لگا یہ سودا کہاں سے لائی ہو؟ ماں تم تو کہہ رہی تھی کہ تمہارے پاس پیسے نہیں، یا پیسے نہیں تھے تو یہ سودا کیسے آ گیا؟ فریدہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی میمونہ بولی، ڈرامے ہیں سارے، ان کے پاس بہت رقم ہے، بس اپنے بیٹے کو دیتے ہوئے ان کا ہاتھ کانپتے ہیں۔ فریدہ نے کسی سوال کا جواب نہ دیا اور سانس خارج کرتی کمرے میں چلی گئی۔ فریدہ کی بیٹی بھی حیران تھی اور کہنے لگی کہ ماں تم اتنے پیسے کہاں سے لے کر آئی ہو جو یہ سودا سلف آ گیا؟ پہلے تو گھر گھر جا کر پیسے مانگنے کی شرمندگی اور تذلیل، پھر گھر آتے ہی بہو اور بیٹے کے الفاظ نے تو
ایک مرتبہ پھر فریدہ کو توڑ دیا تھا۔ وہ چادر میں اپنا چہرہ چھپائے کتنی دیر روتی رہی۔ اس نے تو زندگی میں کبھی بھی نہیں سوچا تھا اس پر یہ نوبت بھی آئے گی کہ اسے گھر گھر جا کر پیسے مانگنا پڑیں گے۔ خیر اس نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ میں کچھ گھروں میں گئی تھی، انہیں اپنی اپنی مجبوریاں بتائی تو یہ پیسے انہوں نے ہی دیے تھے۔ بیٹے نے جب یہ سنا تو ایک پل کو اس کا سانس رکا تھا اور یہی دعا کرنے لگے کہ خدا ایسی نوبت کسی بھی ماں بہن اور بیٹی پر نہ لائے، اس کا وارث موجود ہو اور اس کے باوجود اسے در در کی ٹھوکریں کھا کر پیسے لانا پڑے، خیر زندہ رہنے کے لیے اور پیٹ بھرنے کے لیے۔ یہ سب تو کرنا تھا۔ آج فریدہ بھی گوشت لے کر آئی تھی اور اس نے اپنی اور اپنی بیٹی کے لیے گوشت بنایا تھا۔ جب میمونہ نے دیکھا تو وہ شک کی نظر سے اپنی ساس اور نند کو دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر ایسے اچانک ان کے پاس اتنے پیسے کیسے آ گئے۔ ابھی تو یہ لوگ ایک وقت کے کھانے کے بھی پیسے مانگ رہے تھے اور اب جب اچانک اتنے پیسے کہ یہ گوشت بھی بنا کر کھا رہی ہے، اور اسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی جب اس نے دیکھا کہ صبح صبح اس کی ساس ایک مرتبہ پھر برقع پہنے ہوئے گھر سے نکل گئی، اور اس مرتبہ جب فریدہ اسے محلے میں گئی اور انہیں گھروں کو دوبارہ کھٹ کھٹا کر پیسے مانگے تو لوگوں نے اسے گھور کر دیکھنا اور کہنے لگے کہ مائی معاف کرو، کچھ ہی دن پہلے تو تمہیں پیسے دیے تھے، اب کیا تم روز روز آتی رہو گی اور ہم روز روز تمہیں پیسے دیتے رہیں گے؟ کئی گھروں نے تو پیسے دینے سے بھی منع کر دیا، کہنے لگے کہ معاف کر دو، دوبارہ نہ آنا، ہٹی کٹی ہو، کوئی کام کیوں نہیں کرتی؟ تم جیسی تو فراڈ ہوتی ہیں، گھر جا جا کر پیسے مانگتی ہیں اور بعد میں عیاشیاں کرتی ہیں۔ لوگوں کی باتیں تو فریدہ پر خنجر کی طرح چل رہی تھی، مگر وہ کس کس کو یقین دلاتی جب تک 1500 روپے کا لایا راشن ختم نہ ہوا۔ فریدہ گھر سے نہیں نکلی تھی مگر اب مجبوری تھی، اس نے سابقہ گھروں کو چھوڑا اور مزید گھروں میں جا کر پیسے مانگنے لگی۔ جن کے لیے وہ نئی تھی انہوں نے تو پیسے دیے تھے مگر باقیوں نے اسے دہتکار دیا۔ اس روز فریدہ کو کافی دیر ہو چکی تھی، وہ مغرب کے بعد ہی گھر میں داخل ہوئی تھی، جبکہ اس کی بیٹی گھر میں پریشان بیٹھی بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میمونہ کو تو ویسے ہی شک ہو چکا تھا، سوچ سوچ کر پاگل ہو چکی تھی کہ آخر اس کی ساس کہاں جاتی ہے کہ واپسی پر اس کے پاس اتنا راشن ہوتا ہے۔ اس روز جب اس کی ساس واپس آئی تو کافی تھکی ہوئی تھی۔ فریدہ کا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اتنا لمبا پیدل سفر، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو چکا تھا۔ وہ چلتی ہوئی کمرے میں آئی اور بیٹی سے کہنے لگی، جلدی سے ٹھنڈا پانی لے کر آؤ، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ جبکہ میمونہ فوراً یہ ساری رداد اپنے شوہر کو بتانے لگی، اس کے کان بھرنے لگی کہ تمہاری ماں نہ جانے کہاں جاتی ہے، جب آتی ہے تو اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، کیا تمہارے میں کوئی غیرت نام کی چیز ہے کہ نہیں؟ اپنی ماں سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ آخر وہ کدھر جا رہی ہے، یہ پیسے کہاں سے آ رہی ہیں؟ میمونہ کو شوہر اس وقت تو کچھ نہ بولا، کہنے لگا، تم فضول ہی زیادہ بول رہی ہو، گئی ہوگی کسی رشتہ دار کے گھر پیسے لینے، بلا وجہ میرا دماغ خراب مت کرو۔ اس روز فریدہ کے پاس 1800 روپے جمع ہو چکے تھے جن سے وہ بعد میں راشن لے آئی، مگر اس روز اس کی طبیعت اتنی خراب ہوئی تھی کہ وہ بستر سے جا لگی، اس کا بلڈ پریشر بے حد ہائی تھا، اسے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی، ساری رات وہ سکون سے سو نہیں سکی۔ اس کی خراب حالت اور طبیعت دیکھ کر فریدہ کی بیٹی پریشان ہوئی، اس نے سوچا کیوں نہ بھائی کو بتاؤں ماں کی طبیعت کے بارے میں، کم از کم وہ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں یا پھر ان کی دوا کا بندوبست کر دے۔ پہلے تو وہ ماں کی طبیعت دیکھ کر ان پر قرآن مجید کی صورت دم کر کے پھونکتی تھی۔ جب شام کو بھائی گھر آیا تو بھائی کے پاس چلی گئی اور ماں کی طبیعت کے بارے میں بتاتے ہوئے بولی، آپ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں یا اسٹور سے دوا لا دیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، کل رات سے وہ سکون سے سو بھی نہیں سکی۔ میمونہ کے شوہر نے جب یہ سنا تو ایک کڑی نظر اپنی بہن کے چہرے پر ڈالی، کہنے لگا کہ جب میں باہر تھا تب نہیں بتا سکتی تھی، اب میں دوبارہ سے گھر سے باہر جاؤں گی اور دوائیاں لے کر آؤں، کیا میرا دماغ خراب ہے؟ نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ بھائی کے اس قدر سخت الفاظ سن کر تو وہ سہم چکی تھی، بہرحال خاموشی سے وہ نکل آئی، جان چکی تھی کہ اس کا اور اس کی ماں کا ایک دوسرے کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اس نے خود ہی چادر اوڑھی اور گھر سے باہر چلی گئی، میڈیکل سٹور پر جا کر اپنی ماں کی طبیعت کے بارے میں بتایا اور کچھ دوائیں لے کر گھر چلی آئی۔ وہ دوائیں بھی اس قدر مہنگی تھی کہ جو پیسے بچے دوبارہ راشن لانے کے لیے تھے وہ پورے ہی ان دواؤں پر خرچ ہو چکے تھے۔ راستے میں وہ گھر واپس آ رہی تھی تب تک اندھیرا پھیل چکا تھا، اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ وہ اکیلی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر کی گلی کی جانب مڑی تو اچانک کچھ آوارہ لوگ اس کا پیچھا کرنے لگے، سیٹیاں بجانے لگے، بار بار ہنس کر طنز کرنے لگے۔ یہ سن کر تو فریدہ کی بیٹی کی جان نکلنے لگی تھی، وہ اس قدر تیز قدم اٹھا کر گھر کی طرف آ رہی تھی کہ گویا بھاگ رہی ہو۔
تبھی ان لڑکوں کے قدموں کی آواز بھی اسے اپنے قریب محسوس ہونے لگی۔ وہ بھاگتے ہوئے گھر کی طرف آ رہی تھی کہ جیسے ہی گھر کے سامنے پہنچی تو گھر سے اس کا بھائی باہر نکل رہا تھا، جو غصے سے آگ بگولا شاید اسے ہی دیکھنے کے لیے آ رہا تھا۔ مگر جب اس نے اپنی بہن کو اور اس کے پیچھے محلے کے آوارہ 2-3 لڑکوں کو دیکھا تو اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے گلی سے کچھ پتھر اٹھائے اور ان لڑکوں کو گالم گلوچ کرتے ہوئے مارنے لگا۔ وہ پتھر ان میں سے ایک لڑکے کو لگا تھا جبکہ باقی کے بھاگ چکے تھے۔ اس نے اپنی بہن کو بازو سے پکڑا اور غصے سے گھر کے اندر لا کر فرش پر پٹکا۔ میمونہ تو تھی ہی آگ لگانے والی، فوراً کہنے لگی، دیکھ لو آپ اپنی ماں بہن کے کرتوت۔ پہلے ماں سارا دن گھر سے باہر رہتی تھی اور اب بہن کی حالت بھی دیکھ لو، مغرب کے بعد گھر سے باہر چلی گئی۔ آج تک میں نے کبھی دن کی روشنی میں بھی گھر سے باہر قدم نہ نکالا، اور یہ تمہاری بہن کیسے رات اندھیرے سے منہ اٹھائے گھر سے باہر نکل گئی؟ تم اسے پوچھو یہ رات کو کیا کرنے گئی تھی؟ اور تمہاری ماں آخر کیا کرتی ہے؟ جا کر جو پیسے لے کر آتی ہے۔ فریدہ کا بیٹا تو آگ بگولا ہو چکا تھا، مارے غصے کے اس نے اپنی بہن کو مارنا شروع کیا۔ اس کو اتنا مارا کہ بیچاری کے ناک اور منہ سے خون آنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں بس اسٹور سے ماں کی دوا لینے گئی تھی جو تم نے نہیں لا کر دی، تو میں انہیں یوں درد سے تڑپتا تو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مگر اسے یقین نہیں آیا، وہ بہن کو شک کی نظر سے دیکھنے لگا اور ایسے الفاظ کہنے لگا۔ ماں نے جب شور سنا تو کمرے سے باہر آ چکی تھی اور بیٹے سے بیٹی کو چھڑوا کر کمرے میں لے گئی۔ اس کا وجود درد سے کانپ رہا تھا، مگر اس نے وہ دوا اپنی ماں کو دی اور پھر خود اپنے ابا کو یاد کر کے رونے لگی۔ ان دواؤں سے کچھ دیر کے لیے فریدہ کی طبیعت ٹھیک تو ہوئی، مگر اگلے ہی دن سے اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھنے لگا۔ اس قدر شدید درد کی ٹیسیں تھی کہ اسے برداشت بھی نہیں ہو رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ درد کی لہر اس قدر تیز ہو جاتی تھی کہ اسے برداشت کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا۔ وہ درد سے چلانے لگتی، وہ چیخنے لگتی اور بیٹی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر کہتی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے پیٹ میں کوئی چیز کٹ رہی ہو۔ درد میری برداشت سے باہر ہے۔ بیٹی نے جب یہ حالت دیکھی تو سیدھا اپنے بھائی کے پاس گئی اور ایک مرتبہ پھر روتے ہوئے کہنے لگی کہ میری ماں کی طبیعت شدید خراب ہے، انہیں الٹیاں آ رہی ہیں اور پیٹ میں درد ہو رہا ہے، آپ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ میں گئی تو پھر مجھ پر آپ اور بھابھی غلط الزام لگائیں گے۔ میمونہ نے جب یہ سنا تو فوراً منہ پر ہاتھ رکھ کر شوہر سے کہنے لگی کہ دیکھ لیجئے، اپنی ماں کے کرتوت، اسی بات کا ڈر تھا مجھے۔ تمہاری ماں نے تو اس عمر میں اپنے جوان بیٹے اور پوتے پوتیوں کا بھی لحاظ نہ دیکھا۔ دیکھ لو کر چکی ہے وہ، تمہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میمونہ کے الفاظ فریدہ کا بیٹا سمجھ چکا تھا، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس کی ماں ایسا کر سکتی تھی۔ اس نے مارے غصے کے ماں کے کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا۔ ماں جو پہلے ہی درد سے تڑپ رہی تھی، اس نے ماں کو اٹھایا اور دھکے دے کر بہن سمیت اس کو گھر سے نکال دیا۔ کہنے لگا کہ مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں تو جیسی عورت کا بیٹا ہوں، تو نے اتنا گندا طریقہ اپنایا پیسے لانے کا، اسے تو اچھا تھا ماری جاتی۔ ماں اور بہن تو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، آخر ہوا کیا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا۔ ماں تو درد سے کراتی ہوئی وہیں گھر کے باہر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، جبکہ بہن پہلی مرتبہ بھائی اونچی آواز میں بات کرنے لگی، کہنے لگی کہ خدا کا واسطہ ہے تم مرد ہو، کوئی کٹ پتلی نہیں، اپنی سوچ کا استعمال کرو۔ کیوں تم اپنی بیوی کی پڑھائی ہوئی پٹیوں پر ہم پر لگاتے ہو؟ تمہاری اپنی عقل اور سوچ نہیں؟ تم کیا کچھ کہہ رہی ہو؟ خدا سے ڈرو، جو کچھ آج تم کر رہی ہو کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ویسا کرے گی۔ مگر اس نے بہن کو بھی گالیاں دے کر گھر سے نکال دیا۔ فریدہ کی بیٹی نے جب ماں کی طبیعت بگڑتی دیکھی تو فوراً ماں کو اٹھایا اور سرکاری ہسپتال لے گئے، جہاں پر اس کی ماں کے ٹیسٹ ہونے لگے۔ وہ اکیلی تنہا لڑکی آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ اسے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، وہ کہاں جائے۔ وہی رات کے 12 بجے کا وقت تھا جب فریدہ کے بیٹے کا موبائل بجا۔ اس نے جب موبائل کان سے لگایا، اسے ہسپتال سے فون آیا تھا، جسے سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ میمونہ بھی جاگ چکی تھی، شوہر کا اڑتا ہوا رنگ دیکھ کر کہنے لگی، کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ تم پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ وہ کچھ بھی کہے بغیر فوراً سے دوڑا ہسپتال تک پہنچا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی ماں کو کمرے سے باہر لے جایا جا چکا تھا، سفید چادر اس پر اڑائی جا چکی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ان کا جگر ختم ہو چکا تھا، وہیں ان کے پیٹ میں پانی بھر چکا تھا، جو کہ انتہائی خطرناک حد تک بڑھتا ہی چلا گیا، اور اب جب پورے وجود میں پھیلنے لگا تو اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ سن کر تو وہ سکتے کی حالت میں آ چکا تھا۔
اسے اپنی ماں یاد آنے لگی تھی۔ اس کے ضمیر نے اسے ایک روز زوردار تماچا مارا۔ وہ کس قدر غلط تھا جبکہ اس کی بہن اکیلی تنہا ماں کو یہاں تک لے کر آئی تھی اور ہر معاملہ سنبھالا تھا۔ حالانکہ اس کی عمر اس وقت صرف 17 سال تھی۔ وہ اپنی ماں کی میت کو دیکھ کر فوراً آگے بڑھا، مگر اس کی بہن نے آگے بڑھ کر دھکا دے کر ماں کی میت سے بھائی کو الگ کیا اور پہلی مرتبہ اس قدر فلک شگاف چیخی کہ ہسپتال کے لوگ مڑ مڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ کہنے لگی کہ خبردار، جو تم نے میری ماں کو ہاتھ بھی لگایا، لعنت ہے تم جیسی اولاد پر، تم جیسے بیٹوں پر، تم جیسے بھائیوں پر۔ یہ تمہاری کچھ نہیں لگتی، ان کا رشتہ صرف اور صرف میرے باپ سے تھا اور پھر مجھ سے ہے۔ تم جا کر اپنی بیوی کے مرید بن کر بیٹھو۔ تمہاری جنت تمہاری ماں کی نہیں بلکہ بیوی کے قدموں میں ہے۔ جو کچھ تم نے اپنی ماں کے ساتھ کیا ہے نا، اس کا خمیازہ بھگت کر ہی جاؤ گے۔ فریدہ کی بیٹی اس کی میت ہسپتال سے قبرستان تک لائی تھی۔ اس نے عیدی ادارے کی مدد سے اپنی ماں کی تدفین وغیرہ کروائی تھی، مگر بھائی کا 1 روپیہ تک نہیں لگوایا۔ اس کے بعد وہ خود بھی یتیم خانے میں جا کر رہنے لگی۔ اس کا بھائی کتنی مرتبہ آیا مگر اس نے جانے سے انکار کیا۔ کہنے لگی کہ تم میری ماں کے قاتل ہو، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی۔ مجھے اس وقت کا انتظار ہے جب تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کرے گی جیسا تم نے میری ماں کے ساتھ کیا تھا۔